اتنے تو خدا ہیں ان کے. یاد رکھیے گا, آٹے کے, ستو کے, کھانے والی چیزوں کے. سفر میں جاتے تو بنا بنا کے اپنا معبود رکھ لیتے, بھوک زیادہ لگتی تو پھر انہی کو کھانا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. سوچئے گا اللہ کے محبوب فکر میں کہ اس آیت پر عمل کیسے کروں. ایک دن بیتا, 2 دن بیتا, ہفتہ بیتا, گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. جب گھر سے نکلنا بند تو آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں پیار کرنے والی ایک ذات ہے. توجہ چاہوں گا آپ کی, اس دنیا میں پیار کرنے والی ایک ذات ہے جو اٹوٹ پیار کرتی ہے. آپ کہیں گے اس کا نام ماں ہے. جو بیٹے سے محبت کرتی ہے تو ہم کہیں گے اس کے بعد ایک ذات اور ہے جس کی محبت کا کوئی دنیا میں جواب نہیں, اور وہ پھوپھی ہے جو اپنے بھتیجے سے محبت کرتی ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. وہ پھوپھی ہے جو ماں بن کر اپنے بھتیجے سے محبت کرتی. باپ کی بہن ہے وہ. حضور کی پھوپھیوں کا ماتھا ٹھنک گیا. ابھی ایمان نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ماتھا ٹھنک گیا. حضرت صفیہ نے عاتقہ سے کہا, حضرت عبد المطلب کی 4 یا 5 بیٹیاں, آؤ چلو آج چلتے ہیں مرحوم بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد عربی کی عیادت کے لیے. شاید طبیعت خراب ہے اس لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے. جب گھر میں پہنچی تو دیکھا اللہ کے محبوب بستر پر ہیں, چہرہ افسردہ ہے. پوچھا بھتیجے ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے راز کھول دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے راز کھول دیا. کہنے لگے پھوپھیو, میرے رب نے مجھے اس منصب پر اعلان کا حکم دے دیا, اور 3 سال بیت گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 سال بیت گیا. اب میرے رب کا یہ دوسرا حکم آیا ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب میں سوچ یہ رہا ہوں یہ پیغام پہنچاؤں کیسے. بے شک. پھوپھیوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ روکا نہیں, تعجب نہیں ہوا, اچنبھا نہیں ہوا. کہنے لگی صفیہ عاتقہ, بھتیجے ایک کام کرو, سردار مکہ تمہارے چچا ابو طالب کے گھر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کرنے کے لیے, بلانے کے لیے بلوا دے دو, اور جب سب آ جائے تو اللہ کا پیغام پہنچا دو. واہ واہ سبحان اللہ. اپنے گھر میں اللہ کے محبوب نے بلاوا بھیجوا دیا. ابو طالب کے گھر میں تقریباً 45 لوگ اکٹھے ہوئے خاندان کے, 45. سبحان اللہ. اور جب آ کر کے بیٹھے تو آپ نے بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے انسان دیکھے ہوں گے. بلایا کس نے؟ اللہ کے محبوب نبی نے. آنے والے خاندان, بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے بولنے والا عبد العزیٰ. کون عبد العزیٰ؟ وہی جس کو دنیا ابو لہب کہتی ہے. کون؟ بولیے نا کون؟ ابو لہب. کیا ہے کوئی ایسا ایمان والا جو نبی کریم کے ان دونوں چچاؤں کا نام نہ جانتا ہو؟ ایک جان دینے والا نبی کی عظمت پر جس کا نام ابو طالب, اور ایک جان لینے والا نبی کی دشمنی میں جس کا نام ابو لہب. بے شک بے شک. ابو لہب کا نام عبد العزیٰ. بولنا شروع ہو گیا, ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی, اتنی بکواس کی, پورے لوگوں کا سر کھا گیا. وہ اللہ کے محبوب کو ایک لفظ اس نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. وقت گزر گیا, محفل برخاست ہو گئی, سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اللہ کے محبوب پھر واپس جہاں سے چلے تھے وہیں. کچھ دن بیت گیا. حضرت جبریل آئے, کہنے لگے اے اللہ کے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. دوبارہ حکم آیا, اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے. اللہ کے محبوب پھر ذہن میں یہ لے کے پلان بیٹھے ہیں. پھوپھیاں پھر آئیں, کہنے لگی بھتیجے فکر مت کرو, اب کی دفعہ سب کو بلانا, ابو لہب کو مت بلوانا. سب کو بلانا, ابو لہب کو مت بلانا, اس لیے کہ وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا. اللہ کے محبوب نے پیغام بھیج دیا, لیکن تھا وہ بھی خاندان کا. بولیے نا, وہ بھی, اور خاندان کا نہیں جناب, سگا چچا. کیا تھا وہ؟ سگا, بالکل سگا. وہ بھی عبد المطلب کی اولاد تھا, سگا چچا.
اور پھر تماشا یہ کہ نبی کریم کا پڑوسی، یہ گھر اللہ کے محبوب کا تو یہ گھر ابو لہب کا، بس جوائنٹ گھر ابو لہب کا. مت بتاؤ آگے بیٹھا، اب سب سے پہلے ملا آ گیا. اب جب اللہ کے محبوب وہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو لہب بیٹھا ہے تو اللہ کے محبوب سیدھے کھڑے کے کھڑے الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے اس کو موقع ہی نہیں دیا، کھڑے ہو گئے اور خطبہ پڑھنا اللہ کے محبوب نے شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف و توصیف فرمائی. توصیف فرمانے کے بعد پھر آپ متوجہ ہوئے خاندان والوں کے ساتھ کی طرف اور کہنے لگے اے خاندان کے لوگوں، بالفرض اگر کوئی شخص دنیا والوں سے کسی مسئلے میں جھوٹ بھی بول دے تب بھی وہ اپنے گھر والوں سے کبھی ہرگز جھوٹ نہیں بول سبحان اللہ نہیں سبحان بول اللہ. سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو سنانا تھا اسی مجمع میں ابو طالب کے یہاں سنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سنا دیا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ سب سے پہلے ابو لہب کہتا ہے اے قبیلے کے لوگوں، ایک رائے دوں میں تم لوگوں کو، اس کی باتیں سنی تم نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے معبودوں کا انکار کر رہا ہے، ہائے ہائے ہائے. ہمارے باپ داداؤں کو بے وقوف کہہ رہا ہے، یہ ہمیں احمق کہتا ہے. اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ ہمیں جنتی ہونے کے بجائے یہ ہمیں جہنمی بتا رہا ہے. ورگلانے لگا، بہکانے لگا، کہنے لگا اے قبیلے کے لوگوں، ہم تم سے اب بھی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ بات آگے بڑھے، پورے عرب کو پتا چلے، مکے کے تمام سرداروں کو معلوم ہو، وہ تم پر حملہ کریں، اس سے پہلے اپنے بھتیجے محمد کو پکڑو، ان کے حوالے کر دو. کیسا جگر رہا ہوگا اس چچا کا؟ بولو نا، کیسا جگر رہا ہوگا؟ اے قبیلے کے لوگوں، اگر آج تم نے اس کا ساتھ دیا تو کل سارا عرب تلواریں لے کر تم پر حملہ آور ہوگا، تو پھر نہ تم بچو گے، نہ یہ بچے گا، نہ تمہارے خاندان کا کوئی بچہ بچے گا. آج ہی پکڑو اور حوالے کر دو. کس کے؟ اہل عرب کے. کس لیے؟ قتل کے لیے. کوئی نہیں بول رہا ہے. اتنا چرب زبان تھا کہ خاندان کا کوئی نہیں بول رہا، کوئی نہیں بول رہا. جب کوئی نہیں بولا تو گھر کے ہی لوگ تھے سارے. عبد المطلب کی بیٹی کھڑی ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ. نام صفیہ ہے، بے شک. اور یہ صفیہ حضرت زبیر ابن العوام کی ماں ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. صفیہ امیر حمزہ کی سگی بہن ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان سگی اللہ. بہن کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ حضرت عبد المطلب کی 4 شادیاں تھیں. کتنی؟ 4 شادیاں، اور یہ ان کی اولادیں ہیں. جس طرح ابو طالب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جب کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے باپ بھی ایک ماں بھی ایک. بے شک. صفیہ کھڑی ہوئی، کہنے لگی بھائی ابو لہب، کیا تو ہوش میں ہے؟ کہا ہوش میں ہوں. کہا بالکل تجھے ہوش نہیں ہے. کیا تم نے علم والوں سے نہیں سنا؟ جملے پر غور کیجئے گا. کیا تم نے علم والوں سے نہیں سنا کہ عبد المطلب کی نسل میں ایک اللہ کا نبی ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. کیا تم نے نہیں سنا؟ عبد المطلب کی اولادوں میں ایک اللہ کا نبی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نور جو باپ عبد المطلب کی پیشانی میں تھا، وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اور وہی نور پیکر محمد بن کر جلوہ گر ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. علماء اہل سنت، زندہ باد. علماء اہل سنت، زندہ باد. جشن عید میلاد النبی. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن لے، یہ وہی نبی ہے
वाह वाह جن کے لیے علم والوں نے پہلے بتایا تھا. ہائے 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 ابو لہب نے دیکھا کہ اس نے تو دکھتی رگ پہ انگلی رکھ دی. بہن ہے, بولیے نا, بہن ہے وہ, عبد المطلب کی بیٹی ہے وہ, بے شک نام صفیہ ہے, بے شک حضرت سیدہ خدیجہ کی وہ سگی بھابھی ہے. بے شک بے شک سگی, بھابھی ہاں, حضور کے سگے سالے کے گھر میں تھی وہ. اللہ اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو پہلی بیوی ہیں, ان کے سگے بھائی کا نام عوام, ان کے بیٹے کا نام زبیر, جن کو کہتے ہیں زبیر ابن العوام, واہ وہ عوام کی بیوی تھی بے بے شک شک حضرت صفیہ. انہوں نے للکار دیا ابو لہب کو. ابو لہب نے کہا چلو چھوڑو بہن, یہ تم عورتوں کی باتیں ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. انکار کر دیا. حقیقت سے کوئی لینا دینا بالکل نہیں ہے ان کا. یاد رکھیے گا عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ کہا کہ ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے وہاں ہنگامے شروع ہو گئے, اور جب شور شرابہ ہوا تو مجلس برخاست ہو گئی, سارے کے سارے اٹھ کے چلے گئے, ایک نے بھی نبی کا ساتھ نہیں دیا. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا. سوچئے گا قلب مصطفیٰ پہ گزر کیا رہی ہوگی. ہائے ہائے ہائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزارے, اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب ایک دن فاران کی چوٹی پر چڑھے, جو بارہا آپ نے سنا ہے اس واقعے کو. فاران کی چوٹی پر چڑھے اور یا صبا ہاں کر کے اللہ کے محبوب نے مکے والوں کو آواز دیا. جو سردار جا سکا وہ چلا گیا, اور جو نہ جا سکا اس نے اپنا کوئی نہ کوئی آدمی بھیجا کہ آج مکے کے صادق نے بلایا ہے, آج مکے کے امین نے بلایا ہے, سبحان اللہ, آج سبحان مرحوم اللہ. عبداللہ کے بیٹے نے بلایا ہے, آج سردار مکہ عبد المطلب کے پوتے نے آواز دیا ہے. سبحان کوئی اللہ. اہم بات ہوگی, سب جاؤ فاران کے نیچے اور سنو کہ وہ کہتا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ 3 سال گزرنے کے بعد چوتھے سال کا اعلان ہے یہ. اللہ ہاں, عام طور پر آپ یوں سوچتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اعلان نبوت کا حکم دے دیا اور اللہ کے محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے. ایسا نہیں ہے جناب. چوتھے سال میں اللہ کے محبوب نے فاران کی چوٹی سے اعلان کیا. جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ کے محبوب نے وہی بات جو آپ نے بار بار سنی ہے, اتمام حجت کیا, اور حجت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا امین ہوں, صادق ہوں, مجھے کیسا جانتے ہو؟ کہا بالکل سچا. سبحان اللہ. اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف, چوٹی کے دوسری طرف ایک لشکر ہے جو تلواریں لے کے تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, سچ مانو گے؟ کہا بالکل سچ مانیں گے, اس لیے کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر ہو, تمہیں ادھر بھی دکھتا ہے اور ادھر بھی ہاں, نبی وہی ہوتا ہے جسے ادھر بھی دکھتا ہے اور ادھر بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر اللہ سے واصل, ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبرا میں ہے, حرف مشدد کا سبحان نبی کی اللہ. ذات وہی ہے جو ادھر بھی دیکھتی ہے اور ادھر ادھر بھی بھی دیکھیں. سبحان اللہ, سبحان ہم اللہ. ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھ نہیں پاتے. واہ واہ اور اللہ کا نبی ادھر بھی دیکھتا ہے اور ادھر بھی اللہ کے محبوب نے کہا کہ میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں. قوم نے کہا ہاں تم دونوں طرف دیکھ رہے ہو, جو کہو گے وہ سچ. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب یہ